حضرت عبد الرحمن بن عبد رب الکعبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ کعبے کے سائے میں بیٹھے تھے اور لوگ آپ کے پاس جمع تھے۔ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آپ ایک منزل پر اترے، ہم میں سے کوئی خیمہ لگا رہا تھا، کوئی تفریح کے طور پر تیر اندازی کر رہا تھا اور کوئی اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھا۔ اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، سب لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں۔ ہم سب جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے جو بھی نبی آیا اس کا فرض تھا کہ اسے جو بھلائی معلوم ہے اپنے قوم کو بتائے اور اسے جو برائی معلوم ہے اسے انہیں ڈرائے۔ اس امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے اور آخر والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی اور ایسے معاملات پیش آئیں گے جن کو تم عجیب محسوس کرو گے۔ پھر فتنے پیش آئیں گے جو ایک دوسرے کو معمولی بنا دیں گے، یعنی بعد والا فتنہ دیکھ کر معلوم ہوگا کہ اس سے تو پہلا ہی ہلکا تھا۔ مومن کہے گا یہ فتنہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، پھر دوسرا فتنہ آئے گا تو مومن کہے گا یہ مجھے تباہ کر دے گا، پھر وہ ختم ہو جائے گا۔ لہذا جسے یہ بات پسند ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ اسے موت آئے تو وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور لوگوں سے ایسا سلوک کرے جیسا وہ چاہتا ہے کہ لوگ اس سے کریں، اور جس نے کسی شرعی امام کی بیعت کی، اس سے ہاتھ ملا کر عہد کیا اور اس کو اپنے دل کا خلوص پیش کیا تو اسے چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو اس کی اطاعت کرے۔ اگر کوئی دوسرا شخص آ کر اس خلیفے سے کھینچتانی کرے یعنی اس سے حکومت چھیننے کی کوشش کرے تو دوسرے مدعی خلافت کی گردن اڑا دو۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، میں نے لوگوں کے درمیان اپنا سر آگے نکالا اور کہا، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا آپ نے یہ فرمان خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اسے میرے دونوں کانوں نے سنا اور میرے دل نے یاد رکھا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3956۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو ان قریب آنے والا ہے، جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا، اہل ایمان اور اچھے آدمی اٹھا لیے جائیں گے اور چھان برا باقی رہ جائے گا، یعنی بے دین اور رذیل لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے عہد و مواعید میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا۔ یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کر دکھایا۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، جو بات تمہیں قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو، اور جو بات قرآن و سنت کی روشنی میں غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو، اور اپنے خاص افراد یعنی اہل خانہ، اقارب، مخلص دوست وغیرہ پر توجہ دو اور عام لوگوں کے معاملات سے ایک طرف ہو جاؤ۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3957۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، اس وقت تو کیا کرے گا جب لوگوں میں موت کثرت سے واقع ہوگی، حتیٰ کہ ایک گھر یعنی قبر کی قیمت ایک غلام کے برابر ہوگی۔ میں نے کہا، میں وہی کچھ کروں گا جو کچھ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول پسند فرمائے، یا میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا، صبر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا، تو کیا کرے گا جب لوگوں کو بھوک کا سامنا ہوگا، حتیٰ کہ تو مسجد میں آئے گا تو تجھ سے اپنے بستر تک واپس نہیں پہنچا جائے گا، اور تو اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی نماز کی جگہ تک نہیں جا سکے گا۔ میں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، یا کہا، جو کچھ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے۔ آپ نے فرمایا، عفت اختیار کرنا۔ پھر فرمایا، تو کیا کرے گا جب لوگوں میں قتل و غارت عام ہوگی، حتیٰ کہ حجارت الزید کا مقام خون میں ڈوب جائے گا۔ میں نے کہا، جو کچھ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے پسند فرمائے۔ آپ نے فرمایا، تو جس قبیلے سے ہے اسی میں جا رہنا۔ میں نے کہا،
اے اللہ کے رسول، کیوں نہ میں تلوار لے کر ان لوگوں کو قتل کروں جو یہ فساد کریں گے؟ آپ نے فرمایا تب تو لوگوں کے ساتھ جنگ و جدل میں شریک ہو گیا، بلکہ اس صورتحال میں تو اپنے گھر میں داخل ہو جانا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، اگر لوگ میرے گھر میں گھس آئیں تو؟ آپ نے فرمایا اگر تجھے خطرہ ہو کہ تلوار کی چمک تجھ پر غالب آ جائے گی تو اپنی چادر کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا، تب وہ فسادی قاتل اپنا اور تیرا گناہ اٹھا لے جائے گا اور وہ جہنمی ہو جائے گا۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3958۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حرج واقع ہوگا۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، حرج کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا قتل و غارت۔ کچھ مسلمانوں نے کہا اللہ کے رسول، اب بھی تو ہم سال بھر میں اتنے مشرکوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکوں کا قتل نہیں ہوگا، بلکہ تم لوگ ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ آدمی اپنے پڑوسی کو، اپنے چچا زاد کو اور اپنے رشتہ دار کو قتل کر دے گا۔ بعض افراد نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اس دور میں ہماری عقلیں ہمارے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس زمانے میں اکثر لوگوں کی عقلیں چھین جائیں گی اور بعد میں ایسے لوگ آ جائیں گے جو گرد و غبار کی طرح بے حقیقت بے قدر ہوں گے، ان کے پاس عقلیں نہیں ہوں گی۔ پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم ہے اللہ کی، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ فتنہ مجھ پر اور تم لوگوں ہی پر آ جائے گا، اور قسم ہے اللہ کی اگر یہ اس چیز کے بارے میں ہوا جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی تو میرے اور تمہارے لیے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس طرح ہم اس میں شامل ہوئے تھے اسی طرح نکل جائیں۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3959۔